اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا ومولانا وملجانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں ان حروف کا ذکر کا بیان جاری ہے جو حروف بغیر نقطے کے ہیں اور حاملان عرش ہیں، اور اس میں سے ایک حرف ہے جسے صاد کہا جاتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس نام اسم صبور کے ساتھ جو ہے وابستہ ہے۔ اسم صبور کا فیضان یہ ہر مومن کے قلب پر ہوتا ہے، اور اسم صبور جو ہے یہ صدق اور صفا کا فیضان جو ہے مومنین کے قلوب پر جو ہے نازل فرماتا ہے۔ اسم صبور کے ذکر سے بندہ جو ہے منزل صفا پر پہنچتا ہے۔ صفا جسے کہتے ہیں وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر انسان کے اندر جو صفات حیوانی، شہوانی، شیطانی اور شہوتی جو طاقتیں مومنین کو برائی کی طرف ابھارنے والی ہیں، خرابی اور فساد کی طرف لے جانے والی ہیں، ان چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، جیسے کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، جلن، حسد، ریا، مکر، فریب، دھوکہ، چوری، چغلی، ظلم، جارحیت، بربریت، فتنہ و فساد، یہ جو ساری جو چیزیں ہیں اس کی جو ہے بنیادیں جو ہے اسم صبور کے ذکر سے اکھڑ جاتی ہیں، اور بندے کے قلب پر اور سینے پر سے یہ درخت سوکھ جاتے ہیں اور ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ وہ ہے اسم صبور کا فیضان۔ بندہ جو ہے صبر کے ذریعے سے خدا سے بہت قریب ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صبر والوں کے ساتھ میں ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ان اللہ مع المصلین، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز والوں کے ساتھ میں ہوں، یا میں زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ میں ہوں، یا میں حج کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صبر والے بندوں کے ساتھ ہوں، اور جو صبر کے منزل پر بندے استقامت رکھتے ہیں وہ دنیا میں اگر ضرور ستائے جاتے ہیں تو دنیا میں ان پر ضرور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے جب ان مشکلات پر، مصائب پر، آلام پر وہ ثابت قدم ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے لیے پھر دنیا میں بھی آسانیاں مہیا فرما دیتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی جو ہے ان کے لیے جو ہے آسانیاں موجود ہیں۔ صفا وہ منزل ہے
جس سے بندے کا جو ہے سینہ پاک ہو جاتا ہے، صفا منزل ہے جس سے بندے کا قلب پاک ہو جاتا ہے، صفا و منزل ہے جس سے بندے کی نظر پاک ہو جاتی ہے، زبان پاک ہو جاتی ہے، جس سے ذہن پاک ہو جاتا ہے۔ جب اس میں صبور کا فیضان بندے پر ہوتا ہے تو ذہن کی تمام فتور اور ذہن کی تمام آلائشیں جو انسان کو فتنوں کی طرف، فساد کی طرف، گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے جو ہے صوفیاء کرام زمانے کے اندر جو ہے محبوب ترین ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ ریا سے، مکر سے، فریب سے، دھوکے سے، فتنہ سے، فساد سے، برائیوں سے، خرابیوں سے اپنے نفس کو پاک کیے ہوتے ہیں۔ اب ان کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ صرف اچھائیاں باقی رہتی ہے، اور وہ جو ہے ذکر کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے اپنے رب کو جو ہے راضی کرتے ہیں اور رب کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھا گیا زمانے کے اندر صوفیاء کرام کی جماعت یہ دنیا کی ہر برائیوں سے نکل کے، بچ کے نکل کر پہاڑوں کی طرف نکل گئے، اور ان لوگوں نے جو ہے دنیا سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ ہمارے سامنے اصحاب کہف کا وہ بہترین نمونہ موجود ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ رقیم اور کہف کی پہاڑیوں میں وہ اصحاب کہف جو ہے اپنے وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے اور اس کے ذکر کے لیے اور اپنے رب کی عبادت کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے باہر کر دیا، دنیا سے باہر نکل گئے، اور وہ رقیم کی پہاڑیوں میں اور کہف کی پہاڑیوں میں اور غاروں میں جو ہے وہ جا کر کے جو ہے پناہ گزین ہوئی۔ یہ جانے والے 6 آدمی تھے اصحاب کہف میں سے۔ جب راستے سے جانے لگے تو ایک چرواہا ملا ان کو۔ چرواہے نے دیکھا کہ یہ جن کے چہرے چاند کی طرح سے چمک رہے ہیں، جن کی پیشانیوں پر اللہ کا نور جگمگا رہا ہے، یہ نیک اور پاکیزہ بندے ہیں، چلو ان کا ساتھ ہو جانا چاہیے۔ اس چرواہے نے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندو، اے جماعت الصالحین، مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو۔ اصحاب کہف اس چرواہے کو دیکھ کر یہ خوف کر رہے تھے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے ہماری خبر بادشاہ کو دے دے، لیکن جب اس نے ان کے ساتھ آنے کا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے جو ہے اس کو بھی ساتھ میں لے لیا، اور وہ بکریوں کو چرانے والا چرواہا یہ 7واں جو ہے ان کا شریک ہو گیا اور یہ جانے لگے۔ جب یہ جانے لگے تو کتا جو اس چرواہے کا تھا وہ بھی ان کے پیچھے جانے لگا۔ ان کو خوف اور خطرہ محسوس ہوا کہ یہ کتے کی وجہ سے جو ہے شاید ہم پکڑے جائیں گے اور بادشاہ دقیانوس جو ہے پھر ہم کو قید میں ڈال دے گا اور ہم پر جو ہے پھر جو ہے وہ ظلم ستم ڈھائے گا اور ہمیں جو ہے اپنے معبود حقیقی کی عبادت سے محروم کر دے گا۔ اس خوف سے انہوں نے کتے کو مار کے بھگایا،
لیکن کتا جو ہے تھوڑی دور گیا پھر واپس آیا، پھر چلنے لگے، پھر کتا قریب آ گیا، پھر کتے کو مار کے بھگایا، پھر جو ہے کتا دور گیا، پھر جو ہے یہ چلنے لگے، پھر کتا ان کے پیچھے آ گیا۔ اس طرح سے 3 مرتبہ ہوا۔ پھر اس کے بعد میں یہ لوگوں نے اس کتے کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے تاکہ جو وہیں پڑا رہے اور ہمارے پیچھے نہ آ سکے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ وہ کتا اس کے ہاتھ اور پیر کٹ جانے کے بعد وہ پیٹ اور سینے کے بل رگڑتا ہوا جو ہے اصحاب کہف کے پیچھے گیا۔ یہ اصحاب کہف اس پہاڑ کے غار کے اندر جو ہے چلے گئے اور کتا جو ہے ان کا پیچھا کرتا ہوا اس غار کے منہ پہ جا کر کے بیٹھ گیا۔ قرآن مجید کے اندر اس منظر کو بہت اچھی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ قلبہم باسط ذراعیہ کر کے انداز میں بیان کیا۔ اس کتے کو جو ہے جب لوگ دیکھتے غار کے منہ پر بیٹھا ہوا تو مارے گھبراہٹ کے بھاگ جاتے کہ یہاں تو یہ شیر بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا والوں کو وہ کتا نظر نہیں آتا تھا بلکہ ایک شیر نظر آتا تھا۔ کتے کی صورت جو ہے ایک شیر کی سے نظر آتی تھی اور لوگ گھبرا کے بھاگ جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس طرح سے جو ہے اس کتے کو جو ہے ان اصحاب کہف کے ساتھ میں جوڑ دیا، اور قرآن مجید میں اس کتے کا بھی ذکر آیا ہے اور یہ کہا گیا کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ وہ ثامنہم کلبہم، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ واللہ یعلم بعددہم، اور پھر اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کی کیا عدد تھی، کہ کتنے لوگ تھے۔ تو حاضرین، یہ جو فیضان ہو رہا تھا تو ان اسماء الہی کا فیضان تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کی تلاش میں جن کے دل منزل صفا پر پہنچ چکے تھے، اور وہاں پر جو ہے ان پر اس میں صبور کا فیضان ہو رہا تھا، اور بندے جو ہے وہ صابر اور شاکر اس پہاڑ کے غار میں بیٹھ گئے، اور پھر وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جو ہے مشغول ہو گئے۔ اب انشاءاللہ اس سے اگلی گفتگو ہم کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔